الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگان دین اور سامعین اکرام، آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا، خصوصی طور پر اہتمام کرنا، یہ باعث و اجر و ثواب نہیں، بلکہ بعض حضرات نے تو اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو گئے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رات کے سلسلے میں کچھ عرض کروں۔ خاص طور سے دو مسئلے عرض کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں میں بہت عام ہو گئے اور اس بارے میں صحیح رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس رات میں قبرستان جانا یہ کیسا عمل ہے، دوسرا یہ کہ شب برات کے موقع پر حلوہ بنانا، فضول باتوں میں مشغول ہونا، یہ کیسا ہے، اس سے کوئی ثواب ملتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے کیا، اس قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مختصراً عرض یہ ہے، جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ اکرام کے آثار میں، تابعین، بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہے، اور اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ اکرام کی اتباع، تابعین، بزرگان دین کی اتباع۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، یعنی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے اس رات کی۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت وارد ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ اکرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس کے بعد کے بزرگان دین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ یہاں پر ایک بات ضرور غور سے سننے کی ہے اور دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اس میں عبادت کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن شریعت میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، کہ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، کہیں بھی نہیں، نہ صحابہ کے عمل میں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفل عبادات جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں،
ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ اپنی طرف سے گھڑ کر اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہے، جو صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، جو حدیث میں نہیں، جو اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت نہیں، تو اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر کے اس پہ عمل کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے۔ جو ایک روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفسر قرآن، محدث کبیر حضرت مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ، یہ اپنی تفسیر میں ایک بہت ہی اہم بات لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا، اور آپ سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نظریے سے چلا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کی اتباع میں قبرستان جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی طرف سے اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرو کہ کبھی نہ جاؤ، کبھی چھوڑ بھی دو، کبھی لازم نہ سمجھو، کہ پابندی نہ کرو کہ ہر شب برات میں جا رہے ہیں، ہر شب برات میں اس کو جانا ضروری سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک قبرستان نہیں گئے تو اس رات کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ۔ اس کے علاوہ نفلی عبادات جتنی چاہو کرو، اللہ جس کو جتنی چاہے توفیق دے اتنی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی شب برات آتی ہے تو ایک تہوار جیسا ماحول بنا لیا جاتا ہے۔ شب برات الحمدللہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ پکانے کی ہے اور اس کے علاوہ کھانے پکانے کی ہے، یہ جو شروع کر لی گئی ہے، ان کو بیان کرنے کی اشد ضرورت، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم کے بال ہیں۔ شیطان نے سوچا اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ اس میں لگا دیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو۔ ویسے تو سارے سال کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے حلوہ پکائے، کھانا پکائے، ساری چیزیں کرے اور کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ اکرام کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں اس کا کوئی ثبوت ہے، بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا۔ چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ
ان اہتمام میں لگ کر، کھانے پکانے کی چیزوں میں لگ کر اس رات کی فضیلت سے اور اس رات کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے جو مغفرت کا اعلان اس رات میں کیا تھا اس نعمت کی قدر کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اللہ تو آیا تھا آپ کی مغفرت کے لیے اس رات میں، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کا استقبال کیا اپنی غفلت سے، آپ نے اللہ کا استقبال کیا آتش بازی سے، اور اپنی غفلت کی نظر کر دیا، جس سے آپ نے بجائے ثواب کے اور زیادہ گناہ کا کام کیا ہے۔ میرا عزیزو، یہ بات بڑی اہتمام کی ہے، اور یہ بات اس میں غور و فکر کرنے کی ہے کہ آج یہ سب ہو رہا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بدعت کو جاری کر رہے ہیں، ایک ایسے عمل کو جاری کر رہے ہیں جو نہ تو اللہ کے نبی کی طرز عمل سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، تبع تابعین سے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح